حضور یہ صوفیزم جو مسٹک ہے اس کی، یہ ان کو زیادہ اپیل کرتی ہے ویسٹرن کو اوبیسلی، بیکاز یہ جو ہے ٹرانس میں چلے ان کو پسند ہے اس کی، اس لیے وہ کچھ بھی ذمہ داری نہیں پڑتی ان پر، موجے ہیں وہ کھیل تماشا ہے. لیکن اسلام میں کیسے ڈیولپ؟ وہ بھی تو یوگا بھی پسند کرتے ہیں اور چمٹے بجانا بھی پسند کرتے ہیں. ہر وہ چیز جس میں انسان کو اپنی زندگی کسی بالا ہستی کی خاطر تبدیل نہ کرنی پڑے وہ آسان ہے. ایک عیش میں، وہ ذہنی عیش میں مبتلا ہوں یا دوسرے میں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو ان آدمیوں میں دلچسپی ہے جو خدا کو ایک ایسی زندہ حقیقت ماننا چاہتے ہیں یا ماننے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں. ایسے لوگوں میں ہمیں دلچسپی ہے جس کو مانے تو پھر اس کے امر کے نیچے آ جائیں. اور صوفیزم ان کو کسی دوسرے کے امر کے نیچے نہیں لاتا. اسی طرح آزادی ہے، چمٹے بجاؤ، تصورات کی دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ، واپس اسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں پہلے تھے. کوئی تبدیلی نہیں، کوئی طرح کردار کی تبدیلی نہیں، کوئی اخلاقی ایسی تبدیلی نہیں جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے. کوئی جہاد نہیں ہے اس میں. تو صوفیزم کی تو کوئی حقیقت نہیں. یہ چمٹا بجانے والے ایک ہی ہیں، سارے نام جو مرضی رکھ دیں. لیکن اسلام میں یہ کیسے سیکٹ پیدا ہوا ہے؟ اسلام میں تو بڑی واضح بات یہ ہے کہ اسلام میں، اسلام ہی میں نہیں دنیا کے ہر مذہب میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ جب ایک مذہب آتا ہے تو وہاں شریعت اور روح شریعت اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا. کوئی نبی بھی، کوئی مذہب کا رہنما بھی اپنا سفر یا شریعت یا روحانیت سے الگ الگ سفر نہیں شروع کیا کرتا. اکٹھا ایک وجود کے اندر روحانیت اور قانون شریعت اکٹھا ہو جاتے ہیں. جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو کچھ لوگ جو تقویٰ کی روح سے ذرا خالی ہونے لگتے ہیں، ان کے اندر نفس پرستی، دکھاوا اور ظاہر پرستی غالب آنے لگتی ہے. کچھ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار عجیب ہے، ان کو روح کا علم ہی کوئی نہیں، یہ صرف جسمانی حرکتوں کا نام مذہب رکھ رہے ہیں جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور ان کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں، ان کے دل اسی طرح سخت ہیں، ان کے وجود میں کوئی محبت کی بات نہیں ہے. ایک سخت جان قسم کے نفرت کے پیغمبر بنے ہوئے لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. پھر یا تو وہ دہریہ ہو جائیں گے یا مذہب میں ڈوب کر یہ سوچیں گے کہ اصل مذہب تو اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، جس سے روح کے اندر پاکیزگی پیدا ہو، روح کے اندر تر و تازگی آئے. یہ تصور لے کر وہ پھر صوفیزم کی طرف مائل ہوتے ہیں. لیکن ابتدائی صوفی آغاز والے کبھی بھی شریعت کو نہیں چھوڑتے. ان کا ایمفیسس بڑھ جاتا ہے روح کی طرف، لیکن شریعت اپنی جگہ اسی طرح قائم رہتی ہے. 5 وقت کے نمازی، روزے رکھنے والے، سب کچھ، لیکن روح کی غذا کی طرف زیادہ توجہ. ان کے گزرنے کے بعد، جس انبیاء کے گزرنے کے بعد ایک انحطاط آیا تھا، ان کے گزرنے کے بعد اگلی نسل صوفیوں کی وہ آتی ہے، چمٹے بجا کر ہی صرف خدا کو راضی کرتی ہے. نہ شریعت کا پتہ، نہ اس کے تقاضے پورے کرنے کا احساس. تو ایک خیالی دنیا میں، ایک رومانس میں زندگی اٹھا دیتے ہیں. یہ خلاصہ ہے اس تاریخی سفر کا. ٹھیک ہے جی. اب سنیں وقت ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے نا؟ ابھی کتنے منٹ ہیں؟ 1 منٹ ہیں یا زائد؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ